اور یہاں آئے اپنے فیض اور برکات کو یہاں پر جاری مساری کیا۔ قطب مینار انہی کی دین ہے، انہی کے زمانے کی دین ہے، اور انہی کا فیض اور برکات ہے۔ ان کے مریدین میں شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد عارف ثانی جن کو کہا جاتا ہے، جن کا جہانگیر کے دربار میں سر نہیں جھکا، ایسا مجنون آدمی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہاٹے مارتا ہوا سمندر ان کے مریدین کا تھا۔ مریدین کو کوئی فیض ہی نہیں ہو رہا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا، ذکر میں حلاوت نہیں آ رہی، رونے لگے، کیا ہو گیا؟ اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، کیا ہو گیا؟ وہ توڑنے لگے۔ خواب میں ان کے شیخ آئے اور انہوں نے کہا تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جاؤ کسی مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ان سے جا کر اپنے حق میں دعا کرواؤ، اللہ تمہاری نسبتوں کو واپس کر دے۔ جب پڑوس کی مسجد میں مکتب چل رہا تھا، اس مکتب میں گئے اور استاد جی کھڑے ہو گئے، بچے کھڑے ہو گئے اور بھیڑ لگ گئی، کہا تو شیخ مسجد کے اندر آ گئے، ان کی تو تاریخیں لینی پڑتی ہیں، آج خود سے چل کر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے مقصد کے لیے آیا ہوں، حافظ صاحب ان بچوں سے میرے حق میں دعا کروائیے، اللہ ان کی دعا کو لائے گا نہیں جائے۔ میرے دوستوں یہ قرآن کی نسبت کی وجہ سے آپ نے نام سنا ہوگا ایک بہت بڑے بادشاہ کا جس کا نام ہے سلطان محمود غزنوی، ساری زندگی گھوڑے کے کمر پر بیٹھ کر کبھی ہندوستان کو، کبھی پاکستان کو، کبھی افغانستان کو، کبھی پہاڑوں میں، کبھی ریگستانوں میں، کبھی دروں میں، کبھی جزیروں میں دشمنوں کی سرکوبی کے لیے لڑتا رہا۔ ایک مرتبہ غزنی کے بازار میں گھومنے کے لیے نکل گیا کہ دیکھے کیا حالات ہے۔ جب بازار میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کڑھائی کے نیچے آگ جل رہی ہے اور اس آگ کی روشنی میں ایک نوجوان کتاب لیے کھڑا ہے اور وہ کتاب کو کھولتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تاریخ فرشتہ کے مؤرخ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اس طالب علم کی اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر بادشاہ تعجب میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے سندری کو کہا کہ بڑا کر لاؤ، اس کا ہاتھ پکڑا سندری نے اور پکڑ کر لایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا کتاب ہے۔